السلام علیکم، بولیں خوش آمدید، میں ہوں شرزیل ارشد۔ میں ہوں ماہروخ شہریار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آبنائے ہرمز کی گزرگاہ سے آہستہ آہستہ قدغنیں اٹھنے لگی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کی درخواست پر آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ جہازوں کو محفوظ گزرگاہ ملنے سے عالمی منڈیوں خصوصاً تیل کی ترسیل پر مثبت اثرات ہوں گے۔ آبنائے ہرموز کی گزرگاہ خدشات سے پاک ہو گئی۔ امریکہ اب آبی جہازوں کو گزرنے سے نہیں روکے گا۔ ایران امریکہ تنازع کے حل میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ پاکستان سمیت مختلف ممالک کی درخواست اور ایران کے خلاف حالیہ فوجی کارروائیوں میں کامیابی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران کے نمائندوں کے ساتھ مکمل اور حتمی معاہدے کی جانب نمایاں پیش رفت ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگرچہ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی بدستور برقرار رہے گی، تاہم جہازوں کی محفوظ آمد و رفت سے متعلق پروجیکٹ فریڈم کو وقتی طور پر معطل کیا جا رہا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا معاہدہ حتمی شکل اختیار کر پاتا ہے یا نہیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کے مطابق امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکنے کے اعلان کے بعد خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آبنائے ہرمز پر ایرانی تسلط کے خلاف امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو خود میدان میں آ گئے ہیں۔ کہا کہ بین الاقوامی پانیوں پر کسی ملک کے قبضے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے ایران کو ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں آبنائے ہرمز ایک عالمی گزرگاہ ہے جسے کوئی بھی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایران کو فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس میں مارکو روبیو نے کہا کہ آپریشن پروجیکٹ فریڈم انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ہے، اس کا مقصد کسی ملک پر حملہ کرنا نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا کہ ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق حالیہ کارروائیوں کے دوران امریکی افواج نے ایران کی 7 تیز رفتار کشتیوں کو تباہ کیا۔ کشیدگی کے باعث آبنائے ہرمز میں 10 سویلین ملاح ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور کشتیوں کو نشانہ بنانے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ ایران نے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات پر حملوں کی تردید کر دی ہے۔ یو اے ای پر مسلسل دوسرے روز ڈرون اور میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو قصوروار ٹھہرایا، تاہم ایران نے یو اے ای کے دعوے مسترد کر دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں مسلسل دوسرے روز ڈرون اور میزائل حملے۔ یو اے ای کا ایران پر حملے کرنے کا الزام، ایران کی مسلسل تردید۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک پر مسلسل دوسرے دن میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو جارح اور امن کے لیے خطرہ اور بحران میں اضافے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اماراتی حکام کے مطابق منگل کو بھی ایران سے میزائل اور ڈرون داغے گئے۔ اماراتی حکام کے مطابق خلیجی اور عرب ممالک سمیت عالمی برادری کی ایرانی حملے کی مذمت یو اے ای کے موقف کی توثیق کرتی ہے، تاہم ایران نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل یا ڈرون حملے نہیں کیے۔ امارات کی وزارت دفاع کی رپورٹ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ حالیہ دنوں میں امارات کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کی گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو کھل کر اعلان کیا جاتا، تاہم ایرانی عسکری قیادت نے دھمکی دی ہے کہ امارات سے ایران کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس کا سخت جواب دیں گے۔ اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مسلسل حملے ایران کو اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان سامنے آیا۔ کہا گیا کہ موجودہ صورتحال میں ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں ناکام ہوں گی اور ملک اپنی دفاعی صلاحیتوں اور علاقائی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ ایران امن کا خواہاں ہے، تاہم اگر اس کی سرزمین یا قومی مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو تہران مناسب اور فیصلہ کن رد عمل دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ حکومت، افواج پاکستان اور عوام چیلنجز کے مد مقابل بنیاد و مرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سیداس منیر کی زیر صدارت 275ویں کور کمانڈر کانفرنس مارک حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد، اہم سنگ میل قرار دیا اور خطاب میں کہا کہ مارک حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جد و جہد کے لیے پاکستان کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ فورم نے
آپریشن غضب الحق کے ذریعے دہشت گردوں اور معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا. کہا کہ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے. یہ رجیم اپنے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے. شرکا نے شہید جوانوں اور معصوم شہریوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ IMF کی جانب سے EV ٹرانسپورٹ کے لیے شرائط سامنے آ گئی ہیں. ماحول دوست پالیسیز پر زور دیا جا رہا ہے. پاکستان نے 5 سالہ پلان پیش کر دیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ IMF نے بجٹ میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے اہداف بھی مقرر کیے ہیں. پاکستان نے ماحولیاتی آلودگی کم کرنے اور درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کا پلان دے دیا ہے. اضافی بجلی کے مؤثر استعمال پر بھی زور دیا گیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ علاقائی کشیدگی ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے. توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی ناگزیر ہے. اپنی ضروریات کے لیے خود انحصاری وقت کی اہم ضرورت ہے. کمرشل فیصلے آزادانہ اور قومی مفاد میں کرنے ہوں گے. خود انحصاری ہی معاشی استحکام کا اصل راستہ ہے. ملکی وسائل سے سرمایہ اکٹھا کرنے پر مکمل توجہ دینا ہوگی. اسٹاک اور کیپٹل مارکیٹ خود انحصاری کے لیے اہم ذریعہ ہے. سرمایہ کاروں کو اپنے ملک میں سرمایہ لگانے کی ترغیب دینا ہوگی. ہم سب ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا جلد سے جلد خاتمہ ہو. اٹس دی رائٹ تھنگ فار دی ورلڈ, فار آور ریجن, فار آور کنٹری. اس کانفلکٹ سے پچھلے 2 مہینے میں ہم نے کیا چیزیں سیکھی ہیں. کمرشل ریزروز آر ناٹ گڈ انف. Any country has to build strategic reserves. We are on our way, whether it's solar, whether it's wind, whether it's hydro, but we have to accelerate our journey towards renewables. And the third thing I would say is indigenous. Apne aap par rely karna seekhe. We are very focused. More and more and more, we are going to be focused on our indigenous capital raising, indigenous resourcing to fund what we need to do as part of national security. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت آغاز ہوا ہے. ٹریڈنگ کا آغاز 2646 پوائنٹس اضافے سے ہوا ہے. 100 انڈیکس 1,67,389 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا ہے. گزشتہ روز کی اگر بات کریں تو مندی دیکھی گئی تھی, لیکن جو کلوزنگ تھی وہ اچھے پوائنٹس پر ہوئی تھی. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا ہے. ٹریڈنگ کا آغاز 2646 پوائنٹس اضافے سے ہوا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسمبلی ڈیم کا تفصیلی دورہ. اسمبلی ڈیم کی توسیع کے بارے میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسمبلی ڈیم سے اسلام آباد کو 40% پانی فراہم کیا جائے. وزیر داخلہ نے اسمبلی ڈیم کی توسیع کے لیے قابل عمل پلان طلب کر لیے. کہا ڈیم کی توسیع سے پانی کی وافر فراہمی یقینی بنائی جائے گی. واٹر سپورٹ اور دیگر تفریحی سرگرمیوں کے فروغ سے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہوگی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسمبلی ڈیم کا تفصیلی دورہ. اسمبلی ڈیم کی توسیع کے بارے میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد کو 40% پانی فراہم کیا جاتا ہے. وزیر داخلہ نے اسمبلی ڈیم کی توسیع کے لیے قابل عمل پلان طلب کر لیا. اور ابھی خبر یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے دیگر عدالتوں پر لازم ہوا کریں گے. سپریم کورٹ کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق آئینی اور غیر آئینی مقدمات کو ایک ساتھ چلانا آئینی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے. یہ واضح کیا گیا ہے کہ کلب شدہ آئینی اور ریگولر مقدمات کو الگ الگ فورمز پر بھیجا جائے گا. آئینی مقدمات وفاقی آئینی عدالت جبکہ ریگولر مقدمات سپریم کورٹ سنے گی. متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اختیار کیا جائے گا. دونوں عدالتیں ایک دوسرے کے دائرہ اختیار کا احترام کرتے ہوئے فیصلے جاری کریں گی. سندھ رینجرز کی خفیہ معلومات پر سکھن لال آباد میں کارروائی. ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کے متعدد وارداتوں میں ملوث لالو گروہ کے 2 کارندے دھر لیے گئے ہیں. ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق ملزمان حمید اللہ عرف مانو اور فضل اللہ سے میگزینز, گولیاں اور موبائل فونز برآمد کیے گئے ہیں. ملزمان دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور موبائل فون چھیننے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں. اور ابھی خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے کورنگی میں پولیس مقابلہ ہوا ہے. 2 ڈکیت زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ہیں. کورنگی نمبر 4 کے قریب پولیس اور ملزمان کے درمیان یہ مقابلہ ہوا ہے. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں اظہر علی عرف اسد اور محمد عامر شامل ہیں. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے جبکہ ان کے مفروض ساتھیوں کی شناخت کر لی گئی ہے. زخمی ملزمان کو اسپتال منتقل کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا. دوسری جانب لاڑکانہ میں بڑا پولیس آپریشن انتہائی مطلوب ڈاکو ہلاک کر دیا ہے. حساس ادارے کی اطلاع پر کارروائی کی گئی ہے. ڈاکو کے سر پر 50 لاکھ انعامی رقم مقرر تھی. SSP کے مطابق ہلاک ملزم واحد بخش عرف سونو کئی سنگین مقدمات میں مطلوب تھا. ملزم پولیس اہلکار کی شہادت اور منشیات فروشی سمیت درجنوں جرائم میں بھی ملوث رہا.
वलीद थाने के हदूद में कार्रवाई के दौरान 2 तरफा फायरिंग में डाकू साथियों की गोलियों से मारा गया। वेदर अपडेट्स में आपको बताएं, कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहरियों को लू और तपिश से बचाने के लिए सिंध पुलिस भी मैदान में आ गई है। शहर के मुख्तलिफ मसरूफ शाहराहों और मकामात पर पुलिस की जानिब से हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं मोहम्मद काशान। जी बिल्कुल, में गर्मी की शिद्दत हाल बरकरार है। ऐसे में जहाँ फलाई तंजीमों की जानिब से और दिगर इदारों की जानिब से हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। ऐसे में सिंध पुलिस की जानिब से भी कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त फुआरा चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अल्ट्री मैदान थाने की जानिब से रिलीफ कैंप कायम किया गया है और शहरियों को ठंडे मशरूबात जो है वो पिलाए जा रहे हैं। इस वक्त पुलिस अफसर मेरे हमरा मौजूद है। सर, ये बताइएगा कि कितने मकामात पर आपने यहाँ पर कैंप पुलिस के लगाए और अब तक कितने लोग यहाँ पर शरबत वगैरह पी के जा रहे हैं? 2-3 जगह पे शरबत हसबील लगाया हुआ है, जो आवाम को खास करके रिलीफ दिया जा रहा है। शरबत पुलिस की जानिब से? पुलिस की जानिब से अटलरी थाने की। तो गर्मी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पुलिस जवान भी रोडों पे मौजूद हैं। आवाम एक हमारा फ़र्ज़ है ड्यूटी देना, वो देनी पड़ती है ड्यूटी। जी बिल्कुल, देखा कि पुलिस अफसर मेरे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से बताया गया कि IG सिंध की खुसूसी हिदायत पर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर सिंध पुलिस की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं। शहरियों को ठंडे मशरूबात भी। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं, जान लेते हैं मरीम हसन से, जो इस वक्त डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के हमरा मौजूद हैं। मरीम, बताइएगा। का जोर टूट चुका है, ताहम गर्मी की शिद्दत आज भी 38 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने से गर्मी की शिद्दत मौजूदा दर्जा हरारत से ज़्यादा महसूस की जा रही है और उसके साथ साथ स्वेटिंग भी जो है वो ज़्यादा हो रही है। तमाम अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के हवाले से वार्ड जो हैं वो तश्कील दे दिए गए हैं। कितने पेशेंट्स आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं और किन इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं? सेकेंडली ये भी बताइएगा कि जो शहरी हैं कराची के, वो इस गर्म मौसम में क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लें कि वो गर्मी के मुज़र असरात से बच सकें। जो डायबिटिक पेशेंट हैं या बच्चे हैं, वो ज़्यादा प्रोन है कि वो डिहाइड्रेशन का एलिमेंट उनके अंदर डेवलप हो सकता है। प्रिकॉशन के अंदर देखें, ये जो पीकर्स होते हैं 11 से लेकर 4 बजे तक का टाइम होता है, उसके अंदर जो है घरों से गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलने। लेकिन अगर आपका पेशा है, आप गार्ड हैं, सैनिटेशन है, कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह में काम करते हैं, तो शेड्स के अंदर रहें, कैप्स पहन लें या तौलिए को गीला करके अपने सर पे डाल दें। यकीनन शहरी अगर कराची के एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करते हैं, ख़ुसूसी तौर पे पानी का और ठंडे मशरूबात का ज़ायद इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा को सादा रखते हैं, हल्के रंग के और खुले कपड़े पहनते हैं, तो यकीनन हीट स्ट्रोक समेत गर्मी के जो मुज़र असरात हैं उनसे महफूज रह सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।